فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ کیا اس تعلق سے کوئی حدیث موجود ہے؟ دیکھیں جناب علی، بچے کی ولادت کے بعد جو اذان کہی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جتنی بھی روایتیں اس تعلق سے موجود ہیں سب میں کلام کیا گیا ہے، اور علماء کرام نے تصریح کی ہے باقاعدہ کہ سب کے سب سندیں ضعیف ہیں، کوئی بھی قابل احتجاج نہیں ہے، کوئی بھی سند ایسی نہیں ہے جو شواہد کی بنا پر صحیح ہو جائے یا حسن لغیرہ کے اصول کے تحت قابل احتجاج ہو۔ لہٰذا بچے کی ولادت کے بعد جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ عقلی دلائل بھی پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے فرار ہو جاتا ہے، لہٰذا بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جانی چاہیے۔ تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ یہ عقلی دلیل قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں حدیث میں وہ ہے اذا نودی للصلاۃ، کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، جب نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پر آپ حدیث میں اگر غور کریں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ حدیث میں نماز کے لیے اذان کے وقت شیطان کے ہوا خارج کر کے بھاگنے کی بات ہے، نہ کہ عام اذان، لہٰذا اس کو خاص ہی رکھا جائے گا۔ جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اسی وقت کے لیے اس کو رکھا جائے گا، عام نہیں رکھا جائے گا کہ جب اذان دی جائے اذان دی جائے تب شیطان بھاگ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس تعلق سے کہ شیطان ہر کسی کو کچوکے لگاتا ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے علاوہ شیطان نے سب کو کچوکا لگایا ہے، جیسا کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہے۔ لہٰذا یہ منطق ہی نہیں بنتی ہے، یہ عقلی دلیل ہی قابل اعتماد نہیں ہے کہ شیطان بچے کے کان میں اذان دے دی جائے تو شیطان بھاگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں اس کی ولادت کے بعد اذان دینا شرعاً درست نہیں ہے، یہ عمل ثابت نہیں ہے، یہ عمل دلیل کا محتاج ہے، اور کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں ملتی ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں اذان دینا شرعاً درست ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔